کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے ہزاروں کوششیں کر لی دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں تکبیر۔ جامع اشرف صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، معین المشائخ حضرت العلام معین اشرف صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ، دیگر اساتین ملت، رفیق گرامی حضرت ڈاکٹر نثار معرفانی، جملہ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی اوقات، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ پچھلے 2 سال سے شاہ میراں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بارہا ارادہ بنتا رہا۔ حضرت سید جامع اشرف صاحب قبلہ نے حکمن فرمایا بھی تھا، لیکن ہمارے آنے کا یا کسی کے دعوت دینے کا مطلب نہیں ہے، جو اس مقام کا بادشاہ ہے جب وہ حضوری کی اجازت دے دے تو ہر کوئی آ سکتا ہے۔ آج اجازت کے دروازے کھل گئے اور فقیر قادری دربار میں حاضر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جس عظیم آستانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس قطب الاقطاب کی اولاد میں سے ہے جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اس سیدی غوث الورا کے عظیم جانشین کے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ مجھے چندہ یہاں کے حالات بتانے کی ضرورت نہیں، مریدین کا یہ سلسلہ دیکھ کر، اس میدان میں بیٹھے ہوئے اس جم غفیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، کاش میں بہت پہلے ہی یہاں آ گیا ہوتا۔ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، کھمبات ایک چھوٹے سے قصبے کا نام ہے یا ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، اور جہاں تک ہمیں سننے میں آیا کہ ایک جنگل تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن ایک آل رسول کے قدم یہاں پر آئے ہیں۔ غوث پاک کا صاحبزادہ یہاں آرام کر رہا ہے، لیکن اس کی خدمت کے لیے بھی جس کو چنا گیا وہ بھی آل غوث ہے، وہ بھی آل رسول ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس اتنا ہی ظاہر بہتوں کو یوٹیوب پہ دکھتا ہے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہاں اسٹیج پہ چڑھتے ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، اترتے بھی ہیں بڑی عزتوں کے ساتھ، لیکن اس منبر پر آنے تک کے لیے جو ہمارا سفر ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھار 25 گھنٹے، کبھی کبھار 36 گھنٹے کا سفر۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں
اس سجے ہوئے سنورے ہوئے ماحول کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے حضرت رئیس اشرف صاحب کو پکا پکایا ہوا حلوہ مل گیا، یہ جنگل کو منگل بنانے میں کئی سال بیت گئے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج بدگمانی کرنے والوں کی ایک الگ قطار ہے، ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول جم گیا ہے اور ان کو پکا پکایا ہوا ملا ہے۔ ارے نادانو، سفر کرو تمہیں پتا چلے گا 40 سال کا سفر کیا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، ہماری طاقت ہماری ہمت۔ ارے کسی قصبے سے، کسی دیہات سے کوئی ایک چھوٹے خاندان کا طالب علم آ کر کے بس گیا ہوتا تو سمجھ میں آتی بات کہ گھر بار کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی تھی، نکل گیا تھا۔ لیکن یہ اس خاندان سے آیا ہوا شہزادہ ہے جہاں اکابر وقت اپنی تاج جوتیوں میں رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کسی چھپے ہوئے شہزادے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کی مانگ کا نام ہے۔ مانگ نہ ہو تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ محبوب سمنانی، شاہ سمنا، اس آستانے کا یہ شہزادہ سید اشرف، رئیس اشرف۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کی فضیلت میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، عام طور پر میری عادت نہیں ہے، لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں۔ اس کی وجہ بھی ہے، ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے۔ آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشاہد جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں، یا اگر میں بولتا ہوں بات سے بیتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونا چاہیے۔ نعرہ رسالت، عرص سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو، حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اگر کسی دیہات سے کسی جگہ سے نکل کر کے آیا ہوا ہوتا، حالات کا مارا ہوا ہوتا اور آ کر کے کسی جنگل میں کوئی گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو تم یہ کہتے بنگلہ دیش سے آیا ہے بیچارہ، برما سے آیا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ اس آستانے سے آیا ہے جہاں وقت کے بادشاہ بھی اپنی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ شاہ سمنا کا سید رئیس اشرف کو کیا کمی تھی؟ کیا ماں باپ کمزور تھے؟ کیا خاندان کمزور تھا؟ کیا ان کے پاس نسب کی کمی تھی یا دولت کی کمی تھی؟ کچھ نہ ہو کر کے اگر سب چھوڑ کر ایک جنگل میں آ کر آباد ہوتا ہے، یہ آل رسول کی شان ہے، یہ آل رسول کی شان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کے لیے کیونکہ میرے باپ نے بچپن سے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہے جو رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا کر کے جانا۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور نمبر 3 قرآن پاک سکھا کر جاؤ۔ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ نے یہ تعلیم دی ہے، اسی لیے آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ میرے لیے جو سرمایہ آخرت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں، یہی وہ منبر ہے جہاں میرے ادھر بھی ادھر بھی وہ سادات بیٹھے ہوتے ہیں جو کرنٹ سے زیادہ مجھے پاور دیا جاتے ہیں۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے میرے بازوؤں میں جو طاقت نظر آتی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میرے باپ نے اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنا سکھایا ہے، ان کا احترام سکھایا ہے، اور مجھے اس بات پر ناز ہے ہزاروں کوششیں کر لی، دنیا نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے
نہیں دیتا خرم زہرا کے بچوں. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر.